دل توڑنے کی معافی خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی، دل توڑنے کی معافی خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہ کر دے جس کا تم نے دل دکھایا ہے۔ ایک وقت کے بعد بحث کرنے کی طاقت نہیں بچتی، تب مون، سکون اور بھیڑ سے دور بند کمرہ اچھا لگتا ہے۔ کسی کو برا کیا سمجھنا، برے تو ہم ہیں جو سب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ دکھ تو تب ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس کو ہم اتنا مہتو دے رہے ہیں اس کی نظروں میں ہم کچھ نہیں۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں میرا اور کوئی اعتبار کر بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے یہ دنیا صاحب، کوئی ملنا نہیں چاہتا مجھ سے اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ درد ہوں تبھی تو اٹھا ہوں تیرے دل میں، درد ہوں تبھی تو اٹھا ہوں تیرے دل میں، زخم ہوتا تو کب کا بھر جاتا۔ فطرت ایسی تیری کیوں ہے بتا زندگی، تو دکھتی روئی سی ہے اور چبھتی سوئی سی ہے۔ کچھ اچھے دوست بھی بنا لیا کرو صاحب، کچھ اچھے دوست بھی بنا لیا کرو صاحب، کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی۔ حضرت علی کا فرمان، دشمن کا ہونا بھی زندگی میں خوش نصیبی ہے، کیونکہ دشمن اسی کا ہوتا ہے جو حق بات بولتا ہے، اور حق بات بولنی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وقت رخصت کا آ گیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں، وقت رخصت کا آ گیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں، ہم اسے کیا کھوئے جسے کبھی پایا نہیں۔ زندگی میں لوگوں پر سے کچھ اس قدر بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ اب کسی پر بھروسہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ رشتے چندن کی طرح رکھنے چاہیے، رشتے چندن کی طرح رکھنے چاہیے، بھلے ہی ٹکڑے ہزار ہو جائے، بھلے ہی ٹکڑے ہزار ہو جائے پر سگندھ نہ جائے۔ چھوڑ دو یہ بہانے جو تم کرتے ہو، چھوڑ دو یہ بہانے جو تم کرتے ہو، ہمیں بھی اچھے سے پتہ ہے مجبوری تبھی آتی ہے جب دل بھر جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عبادت نماز ہے، جو انسان کو ہر ٹینشن سے دور کرتی ہے۔ بے شک سنگتی بہتوں کی ہونی ضروری نہیں، صرف ان کی ضروری ہے جو تمہیں کھلتا ہوا دیکھ کر خود بھی کھل جائے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ہر خوشی دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہو۔ وقت پر ہاتھ چھوڑنے والا اور ہاتھ پکڑنے والا دونوں زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں میرا اور کوئی اعتبار کر بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے یہ دنیا صاحب، کوئی ملنا نہیں چاہتا مجھ سے اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ وقت رخصت کا آ گیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں، وقت رخصت کا آ گیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں، ہم اسے کیا کھوئے جسے کبھی پایا نہیں۔ زندگی میں لوگوں پر سے کچھ اس قدر بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ اب کسی پر بھروسہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ رشتے چندن کی طرح رکھنے چاہیے، رشتے چندن کی طرح رکھنے چاہیے، بھلے ہی ٹکڑے ہزار ہو جائے، بھلے ہی ٹکڑے ہزار ہو جائے پر سگندھ نہ جائے۔ چھوڑ دو یہ بہانے جو تم کرتے ہو، چھوڑ دو یہ بہانے جو تم کرتے ہو، ہمیں بھی اچھے سے پتہ ہے مجبوری تبھی آتی ہے جب دل بھر جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عبادت نماز ہے،
جو انسان کو ہر ٹینشن سے دور کرتی ہے۔ بے شک بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہیں کیا میں نے، بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہیں کیا میں نے کہ ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، غم کی کتابوں پر دھول لگ جانے سے کہانیاں نہیں بدلا کرتی۔ بے شک انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، جو آخری سانس کے لیے بھی اوروں کا محتاج۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنا، بکھر کر پھر جڑ جانا، اسی کا نام شاید زندگی ہے۔ بے چینیاں بازار میں نہیں ملتی صاحب، انہیں بیچنے والا کوئی اپنا قریبی ہی ہوتا ہے۔ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارا سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ نہیں کوئی اہل جگر ایسا جو خرید پائے مزاج میرا، محبت اور نفرت دونوں میں ہی بے مثال ہوں میں۔ میرے اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ سواد کھانا کھانے سے نہیں بلکہ دوسروں کو کھلانے سے ملتا ہے۔ اکثر ضد پکڑے رکھنے سے ہاتھ اور ساتھ دونوں ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا منزل نہیں ایک سفر ہے، منزل تو ہماری بے شک قبر ہے۔ یا رب مغرور کرنے والا مال نہ دے اور محسوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ کبھی کبھی دماغ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دل کہتا ہے کہ اگر تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرو گے تو ان میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اکیلے رہنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، کوئی بات کرے تو کر لیتے ہیں، کوئی نہ کرے تو خوشی خوشی رہ لیتے ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر، گرتے ہیں سجدوں میں اگر عشق خدا میں تو کوئی حسرت باقی نہیں رہتی۔ بے شک نیک بنو مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر شخص تمہیں گنہگار نظر آنے لگے۔ جب ایک دن محنت کر کر ہفتے بھر کا چولہا نہیں جل سکتا تو ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ کر آخرت میں گزارا کیسے ہوگا۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ غریب رہو گے تو کوئی دھیان نہیں دے گا، محنت کرو گے تو سب ہنسیں گے اور کامیاب ہو جاؤ گے تو سب جلیں گے۔ یہی سچ ہے پر کڑوا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے جس کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا ہے تو بنا جھجکے کہہ دینا کہ جو کچھ کھویا ہے وہ میری نادانی ہے اور جو کچھ پایا ہے وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ مجھے وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس میرے جیسا دل ہو۔ صبر کرو رب کبھی غم کی بارش برساتا ہے تو کبھی خوشیوں کا ساون بھی لاتا ہے۔ دل سے نازک نہیں
زندگی میں کوئی چیز صاحب لفظوں کا وار بھی خنجر کی طرح لگتا ہے۔ بیٹیوں کو دہیج نہ دو بلکہ حصہ دو، کیونکہ دہیج تو دنیا کی رسم ہے اور جائیداد میں حصہ دینا اللہ کا حکم ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ مسکراہٹ پہ تو ہزاروں فدا ہیں۔ بات تو تب بنے جب کوئی آنسوؤں کا حصہ بنے۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن اللہ تمہاری سب دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ہم ہر دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں ہر دن روزی عطا کرتا ہے۔ بھلا اس کے جیسا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ بے شک تم کہیں وقت کی بات میں نہ آ جانا، کیونکہ یہ کبھی ہم سے بھی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا ہوں۔ سارے جھگڑے زندگی تک ہیں، مرنے کے بعد تو جھگڑنے والے بھی رو دیتے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جو انسان سیدھا اور ایماندار ہوتا ہے اس کی عزت زیرو ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اور بے ایمانی کرتا ہے وہ سب کا ہیرو ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدل سکتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیف اسے بدل دیتی ہے۔ شکوے تو بہت ہیں مگر پھر یہ دل بولتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سمجھدار وہ شخص نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، بلکہ سمجھدار وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ کن لفظوں میں اور کن سے کیسے بات کرنی ہے۔ کچھ باتیں کانٹوں سے بھی زیادہ تیز چبھتی ہیں، کیونکہ کانٹے کا گھاؤ تو کچھ دنوں میں بھر جاتا ہے لیکن دل پہ لگی ہوئی بات زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تانوں کی بھٹی میں تپا ہوا آدمی راکھ نہیں سونا بنتا ہے۔ یا اللہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت، اور جو نہیں دیا وہ تیری حکمت، اور جو دے کر واپس لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، آمین۔ دو ہی ہم سفر ملے زندگی میں جنہوں نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، پہلا دکھ اور دوسرا ذمہ داری۔ یا اللہ تو روز کروڑوں لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، بس میری بھی دعا قبول کر لے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جس کو پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ یوں ہی چھوٹی باتوں پر پرانے تعلقات بگڑ گئے، مدعا یہ تھا کہ صحیح کیا ہے اور کون صحیح ہے اس پر الجھ گئے۔ جس سے امید ہو اگر وہی دل دکھائے تو پوری دنیا سے بھروسہ اڑ جاتا ہے۔ قرآن شریف ہر ایک مرض کی دوا ہے، مانتے ہو تو کمنٹس میں آمین لکھو۔ ہمارے رشتے کو نظر نہ لگے اس زمانے کی، ہمارے رشتے کو نظر نہ لگے اس زمانے کی، کیونکہ ہماری بھی چاہت ہے مرتے دم تک رشتہ نبھانے کی۔ امید کا بھی عجیب تماشا ہے، روز ٹوٹے جا رہے ہیں پھر بھی آسا ہے۔
اگر خوبصورتی سفید رنگ سے آتی تو کفن کو دیکھ کر خوف نہ آتا، اگر بدصورتی کالے رنگ سے آتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہیں ملتا۔ عتیق سنبھال کر رکھنا، وقت آنے پر پرانے سکے بھی قیمتی ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب جھوٹ بولنے والے کو عزت دی جائے گی اور سچ بولنے والے کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ وہی دور ہے صاحب، خود ہی اٹھانا پڑتا ہے صاحب، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانسیں چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ آج کی اچھی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کی روزی میں برکت کر دیتا ہے۔ میں نے برداشت کر لی ہے اپنے حصے میں ہر آئی ایک تکلیف کو، بس اب تم میرے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے کون جانے کیسا ہے، اتنا نہ کسی کی زندگی میں جھانکا کرو صاحب، دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کرو۔ بے شک نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ اکیلے پوری کائنات کا مالک میرا رب ہے۔ کچھ لوگ میرے لفظوں سے میرے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، نادان ہیں وہ لوگ جو کنارے پر بیٹھ کر سمندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس شخص پہ ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنسو کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا کردار نمک جیسا بناؤ، نہ کوئی زیادہ استعمال کرے اور نہ کوئی آپ کے بغیر رہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت دن کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ نگہبانی اور مددگار بنا رہے۔ حادثوں کی جگہ پر ہے تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے ڈر سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں؟ ان لوگوں سے دور ہی ٹھیک ہے جن لوگوں نے نزدیکیوں کی کبھی قدر نہیں کی۔ کسی کے عیبوں کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے مجھے دیکھنے والے میں لاکھ برا ہوں، اپنی تو نظر خراب نہ کر۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز نرالا ہے، لیکن وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بہترین نیٹ ورک قرآن ہے، جو زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی رہتا ہے۔ کسی کی فطرت کو نہیں بدل سکتے آپ، پیاز کو اگر پیار سے بھی کاٹو تو بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ بے شک میرا رب وہی ہے جو اتنی نافرمانی کے بعد بھی مجھے عزت کی زندگی کے ساتھ روزی عطا فرماتا ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ اس زندگی میں جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں۔ بہترین گھر کی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو
اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ذمہ داری وہ پنجرہ ہے جہاں انسان آزاد ہونے کے بعد بھی قید ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، وہی دے گا، وہی دے گا، وہی دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، بے شک وہی دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والے کبھی خود بے سکون نہیں ہوتے۔ کبھی رزق اور موت کا خوف نہ رکھنا، یہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ نہ تو کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ تمہیں موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ 3 چیز بنا بتائے آتی ہے: رزق، دولت اور موت۔ یا اللہ حلال رزق دے، اچھا نصیب دے، کلمے والی موت دے، آمین۔ سب چیز مہنگی ہو گئی لیکن ماچس آج بھی 1 روپے پر رکی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، آگ لگانے والوں کی کبھی قیمت نہیں بڑھتی۔ خدا کے فیصلے پر خوش رہو، کیونکہ خدا وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی صاحب، کچھ درد آواز چھین لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پر پھر سے رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا۔ یا اللہ، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمارے سارے گناہ بخش دے، آمین۔ حقیقت سے روبرو ہوتے تو پتہ چلتا کہ لوگ تو صرف باتوں سے اپنے تھے۔ اے میرے اللہ، میرے صبر کا پھل، میری آزمائش کا حل اور میرا آنے والا کل، بے شک سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو لات مارنے سے پہلے ہم خود کہاں کھڑے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ سنگتی بہتوں کی ہونی ضروری نہیں، صرف ان کی ضروری ہے جو تمہیں کھلتا ہوا دیکھ کر خود بھی کھل جائے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ہر خوشی دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہو۔ وقت پر ہاتھ چھوڑنے والا اور ہاتھ پکڑنے والا دونوں زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ 2 پریکشائیں اوشیہ ہی پاس کرنی ہے: سکھ میں ونمرتا کی اور دکھ میں دھیریہ کی۔